ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے فلسفہ رمضان۔ تو اسلامی تعلیمات کے مطابق رمضان کا فلسفہ تزکیہ نفس، قرب الہی، صبر و شکر اور تقوی کا حصول ہے۔ رمضان کا مقصد صرف روزہ رکھنا نہیں بلکہ خود کو گناہوں سے پاک کرنا، اللہ کی رضا حاصل کرنا اور روحانی اور اخلاقی اصلاح کرنا ہے۔ تو فلسفہ رمضان کے بنیادی نکات ہم آپ کے سامنے زیر بحث لائیں گے۔ تو سب سے پہلا فلسفہ ہے تزکیہ نفس۔ تو روزہ رکھ کر مسلمان اپنی خواہشات پر قابو پانا سیکھتے ہیں، جو خود کی اصلاح اور بہتر شخصیت کی تشکیل میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح رمضان کا فلسفہ تقوی اور پرہیزگاری ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے تاکہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بنو، تاکہ تم اللہ کے اطاعت اور فرما برداری والے بنو۔ اسی طرح فلسفہ رمضان کا اور مقصد صبر اور استقامت ہے کہ بھوک اور پیاس برداشت کر کے انسان صبر کا عادی ہوتا ہے اور دوسروں کے دکھ دار کو سمجھتا ہے۔ اسی طرح رمضان کا فلسفہ شکر گزاری ہے۔ روزہ دار کو بھوک اور پیاس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی طرح رمضان کا مقصد، رمضان کا فلسفہ ہمدردی اور سخاوت ہے۔ اسی طرح رمضان میں زکوٰۃ اور خیرات دینے کی ترغیب ملتی ہے تاکہ سماجی برابری قائم ہو اور غریبوں کی مدد ہو سکے۔ اس کے علاوہ رمضان کا فلسفہ قرآن اور عبادت کی اہمیت ہے کہ رمضان میں قرآن کریم نازل ہوا، اس لیے تلاوت قرآن، نماز، ذکر اور دعا کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح رمضان کے اندر شیاطینوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ رمضان میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، اس لیے گناہوں سے بچنا عام دنوں کی نسبت زیادہ آسان ہوتا ہے۔ تو یہ وہ تمام پہلو ہیں جو رمضان کو صرف ایک عبادت کا مہینہ نہیں بلکہ ایک روحانی، اخلاقی اور سماجی تربیت کا بہترین موقع بناتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ رمضان کے فلسفے کو سمجھنے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔